اللہ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیا مطلب انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلو۔ نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا، اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، وہاں کتے، ہمارے ایک استاذ لندن گئے، وہ پہلی دفعہ گئے تھے،
وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ, وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر, کہہ رہے ہیں میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا, میں نے یہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر, اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا, بچے کم, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو, تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے, یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی, کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے, تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے, بلیاں کم آئی, کتے زیادہ آئے ہیں. خیر, تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے کو ان کا توکل, اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ, اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت, ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال, اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا, ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا, تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی, کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے, وائٹامن ڈی ہی نہ ملے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے, وہ سورج نکلتا غروب ہوتا, نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے, اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن, تو ایک دن کیا ہوگا, زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو, 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے, یہ کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی, باقی سارے کام کیسے ہوں گے, اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے, سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ نہ نہ, جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں. کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا, صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ, ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے, یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی. او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے, ابے موت دینے والا کون ہے, اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے, لڈو کس کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے, آپ کو شوگر ہے, تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے, اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے, یہ اسباب کے خلاف ہے نا. یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے, اس پہ کون نازل ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. اب کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے, تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑا یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا, وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے, اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا, تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم, نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود, سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی, عیسیٰ ابن مریم کی, کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن نہیں کریں, ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے, ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا, عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, دماغ خشک ہو جاتا ہے, خوراک ہوتی نہیں ہے, ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی, تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ, میرے والد صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا, میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے, حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں, صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا, میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا, ورنہ حالات کا میں ذمہ دار, کوئی بھی پیل دے گا, صحیح ہے نا. تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا, بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے, کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے, تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے, انسان کا بچہ بن جا, تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ اپ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے, ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں, ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے, سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں, مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا, یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا, اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو, چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہو, کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی, حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ, لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے, پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا, کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے, جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں, کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے, کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم, ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم, پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہے, لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہے, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں, اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو کھلائے گا کون ہمیں, اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار, اللہ کے مہمان. وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون, میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے. تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی, وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو پہلے تقویٰ کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھا ہے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے, نہ, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا, کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ. تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پراپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے, تو مجھ میں استطاعت تھی حج فرض ہے. تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو, جو آپ کی شرعن ذمہ داری ہے, ان کا بھی انتظام ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے, وہ سکہ رائج الوقت. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سکہ رائج الوقت, میں نے سکہ رائج الوقت میں آپ کا نکاح فلاں, میں یہ لفظ نکال دیا ہے, میں اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے, کیونکہ رائج الوقت ہی سکے چلیں گے نا, یہاں نکاح میں ڈالر تھوڑی دیں گے. کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے, جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے. تو مہر میں بھی وہی ہے, جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی, اس میں الگ سے سکہ رائج الوقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہہ رہے تو سکہ رائج الوقت کے مطابق, تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائج الوقت ہے, اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو. پھر کہنے لگے دیکھو
وَلْيَتَلَطَّفْ چپکے سے جانا, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے, ایسے منہ لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا. اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں, پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو, یہ بھی پورا انتظام. اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں, بھائی لپٹ کے جانا, پتہ نہ چلے, پکڑے نہ جائیں ہم. اور آگے انہوں نے کیا کہا, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا دیکھنا پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا لے کے آنا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا, وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال. اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے. یہاں آپ ہوٹل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے, وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا آپ کے. کیوں بھائی؟ غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہے اور مسلمان ہے تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا. سامنے والا گدھا نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا. یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا, عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں, پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے, بھائی یہ حلال ہے یا نہیں. میں یورپ میں جہاں بھی ہوٹل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا, ابے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ کہتا تھا حلال ہے. کیسے پتا چلا حلال ہے؟ ٹھپا تو سب نے لگایا ہوا ہوتا ہے حلال کا. کہاں سے خریدی آپ نے؟ وہ بتاتا تھا فلاں سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے بھائی. یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا ذبیحہ ہے, بسم اللہ اللہ پڑھ کے کر ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں, ادروائز نہیں کھا سکتے آپ. پھر آپ چلغوزے کھائیں, کچھ بھی کھائیں, گزارا کریں آپ. سمجھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی کیا, حالانکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا, ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آ بس اٹھا کے, ٹھیک ہے نا, جو ملے. ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا یار بھوک دیکھ یار, ابھی پھر بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا. ابے جو ملے اٹھا کے لے آ, نہ حلال لے کے آنا, حرام سے ایوائڈ کرنا. اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائج الوقت لے کے, تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھائی یہ کون سے زمانے کا سکہ لایا بھائی تو, ٹھیک ہے نا, یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے, 300 سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں. اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بت پرست بادشاہ تھا, اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں تو جہاد ہوا, دوسری قوموں نے حملہ کیا, پوری ریاست کیا ہو گئی ہے, ختم. اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہر ہی نہیں لگ رہا, میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا کہیں مجھے ہے بھائی. وہ بھی یہی سوچ رہا نا جو کہ بھائی میں کہاں ہوں, یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی. تو 309 سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا. بالآخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے, بہت شارٹ واقعات سناتا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو, اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو 309 سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی, پھر یہ ہوا, پھر علامتیں دیکھی گئیں, یہ پرانے سکے نکلے. تو لوگوں کو, اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے, ان کے نام یہ تھے, ان کی علامتیں یہ تھیں. تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واہ واہ ہو گئی, یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں, یہ تو 300 سال سے کہاں سو رہے تھے, غار میں سو رہے تھے. سب نے ان کو بلایا, بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا. میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں لکھا ہوا, جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ. بھائی دم کر دیں, ہمارے وہ گنجے کے بال نہیں آ رہے, حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں, اس کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے دعا کر دیں, اور یہ بچہ مفتی مولوی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے. ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا, لیکن اب جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی پھونک لگاتے ہیں, کوئی تبلیغ میں نکال دیں, کوئی نصیحت کر دیں, جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی, پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کی بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دیا. اور بالآخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی. تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, بھائی ان کی موت واقع ہو گئی ہے, تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے نا, اس واقعے کو محفوظ رکھا. ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو, اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو. تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے, کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے, لیکن جو غالب لوگ تھے, جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم ان کے غار, کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا
جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا, ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو, عبادت بھی ہو, عقیدہ توحید بھی زندہ رہے, کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی, اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا, تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی. تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پہ مسجدیں بنانا جائز ہیں. نا نا نا, اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے. اب قبروں پہ مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اب شرک اور بت پرستی پھیلتی ہے اس سے. اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جائیں گی. ان کی نیت کچھ اور تھی, آج کچھ اور ہونے لگتا ہے, آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ, اس لیے آج منع کیا جائے گا اس عمل سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا دل 1 منٹ میں کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے, زیادہ دھڑکنا چاہیے, کم دھڑکنا چاہیے, بلاکیج تو نہیں ہے کوئی نسوں میں, مسائل تو نہیں ہیں. یہ ہیڈک, یہ ٹاپک ڈاکٹر کا ہے, لیکن جو روحانی دل ہے, جس دل میں محبت بھی ہوتی ہے, جس دل میں نفرت بھی ہوتی ہے, جس دل میں وفا بھی ہوتی ہے, جس دل میں بے وفائی بھی ہوتی ہے, یہ والا دل جو ہے یہ ڈاکٹر کا شعبہ نہیں ہے, جس کو روحانی دل کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ہمارا دل آ گیا ہے, دل چاہ رہا ہے, دل میں خیالات آ رہے ہیں. تو یہ جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا, یہ وہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا جو دھڑک رہا ہے, وہ تو چینج بھی ہو جاتا ہے نا, بعض دفعہ کسی اور کا دل لگا دیا تو وہ ساری چاہتیں اس دوسرے والے دل میں خود بخود, ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کرنا پڑتا, خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. سائنس ترقی کر رہی ہے, پتہ نہیں کس کس کا دل لگا دیا جائے گا. تو یہ والا جو دل ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے, نفرت بھی ہوتی ہے, یہ دل کنٹرول میں کرنا ضروری ہے. اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ دائیں بائیں بھاگے گا. جیسے سرکش گھوڑے کو اگر آپ نے بے لگام چھوڑ دیا, گھر کے جانور کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا اور وہ جانور ابھی پلا ہوا نہیں ہے, تو وہ غائب ہو جائے گا, وہ اپنی مرضی سے جائے گا. ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی دل کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے, دائیں بائیں گھومتا رہتا ہے. وہ جب اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو وہ کدھر کو جاتا ہے. کسی کی گاڑی دیکھ کے اس پہ دل آ جائے گا, کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی. کسی کا عہدہ دیکھ کے کاش میرے پاس بھی ایسی ٹھاٹ باٹ ہوتی, عہدہ ہوتا. کسی کا پیسہ دیکھ کے دل ادھر چلا جاتا ہے, کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا. تو یہ جو دل دائیں بائیں گھوم رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی تو پہلی مرتبہ دل چاہا تھا نا کہ کاش ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو دل ان کا جدھر کو گیا انہوں نے جانے دیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہیروئنچیوں کو دیکھ لو آپ, چرسیوں کو, ہیروئنچیوں کو, کیا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اپنی زندگی کا. پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں, لیکن ان سے وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ دل کو انہوں نے بے لگام چھوڑ دیا تھا, دل پہ بریکیں نہیں تھیں, جہاں کو جائے جائے. تو جیسے چرسی چرس دیکھ کے چرس کی طرف لپکتا ہے, ہیروئنچی ہیروئن دیکھ کے ہیروئن کی طرف لپکتا ہے, نشہ کرتا ہے, زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے, ایسے ہی کچھ نشے اور بھی ہیں جن سے ہماری شریعت نے ہمیں روکا ہے. اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تم اگر جاؤ گے ان چیزوں کی طرف اپنا سکون برباد کر بیٹھو گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا
اس کو تنگ زندگی دوں گا میں, خوشیوں والی زندگی نہیں ہوگی. تمام تر خوشی کے اسباب ہوتے ہوئے اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا. کل ہمارے کوئی ریلیٹیو آئے تھے یورپ سے, 20 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے, کسی نام نہیں لوں گا میں کنٹری کا, بہت ہی خوشحال ملک ہے. مجھے کہنے لگے کہ اتنے زیادہ خودکشی کے واقعات ہو گئے, اتنے زیادہ خودکشی کے واقعات, اور خودکشی بھی جوانوں میں ریشو زیادہ ہے, بوڑھے نہیں کرتے خودکشی وہاں, جوانوں میں, جوانی میں 18 سے 25 سال تک کی عمر میں خودکشیاں. کیا ہو گیا بھائی؟ اور کہتے ہیں کہ اتنے نالائق لوگ ہیں تو لائقی کی بات ہے, لیکن اس کو نالائقی سے کہ اخبار میں کوئی خبر نہیں دیتے, کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا, کوئی کسی اور زہر پی کے مار دیا, کچھ بھی کر دیا, نیوز پیپر کی زینت نہیں بنے گی ایسی خبریں. تو ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کیوں زیادہ ہو گئے ہیں بھائی؟ تمہارے پاس کیا خرابی ہے؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اور جو اس ملک میں فیسلٹیز ہیں, جو لوگوں کو سہولتیں ہیں, وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. مجھے کہنے لگے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, پاکستانیوں کو موقع ملے بھاگتے ہیں وہاں کے, جائیں. تو اس لیے کہ بڑی سہولتیں ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سوسائٹی کا حشر کیا ہوا ہے. آپ کی نسلوں کا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے اگر کنٹرول نہ کیا. تو کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. قرآن کہتا ہے جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا, تو نے مجھے نابینا کیوں بنایا؟ تو اللہ کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. دنیا میں میری آیتیں, میرے احکام تیرے سامنے آتے تھے اور تو ان سے اندھا بنا ہوا تھا. تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی میں اگر اطمینان پیدا کرنا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے, خواہشات. ہم جس دور میں ہیں یہاں چاروں طرف خواہشات کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے, اتنا بڑا جال ہے کہ پہلے اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں. پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا, یا شہروں میں بھی کیا ہوتا تھا, اللہ سے غافل کیا کون کرے گا؟ زیادہ زیادہ ایک مشکل کام تھا لوگوں کے لیے فجر کی نماز پڑھنا. سوتے تھے تو صبح اٹھنا مشکل. اب اللہ کی یاد سے غافل کرنے میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی تھیں, نوجوان تلاوت کر رہے ہوتے تھے. ہماری محلے میں پہلا ٹورنامنٹ شروع ہوا تو اس کے بعد سے مسجدیں خالی. رمضان میں جو نوجوان لوگ راتوں میں عبادت, دن میں تلاوت, ذکر, عبادت, تو پہلا ٹورنامنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے, کرکٹ کا میچ ٹورنامنٹ شروع ہوا ہمارے محلے میں. تو اس کا پہلے سال ہم نے اثر یہ دیکھا کہ جو نوجوان تھے جو خود بخود مسجد میں آیا کرتے تھے تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, تسبیحات کے لیے, اور راتوں کو رمضان میں مسجدوں میں رونق ہوتی تھی, تو پہلا کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوا ہے اور وہ رونق مارکیٹ سے بولو شاٹ, رونق ہی ختم. پہلے کھیلتے تھے, 2-3 گھنٹے کھیلا ہے اور 6 گھنٹے اس کھیلے ہوئے پہ تبصرے. سمجھ رہے ہیں؟ کرکٹ جو ہے نا, کرکٹ کھیلا جاتا ہے 1-8 گھنٹہ اور تبصرے چلتے ہیں. بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ چپ,
بولنے کا تو روزہ نہیں ہے نا. 2-3 گھنٹے کھیلا جاتا اور 6-7 گھنٹے تبصرے. اس نے ایسے بال کرائی تھی, اس نے یوں کیا تھا, اور اس نے ایسے کیا تھا, ویسے کیا تھا, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک چیز ہے جو اللہ سے غافل کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی 20 چیزیں ہیں. سب سے بڑی اٹریکشن موبائل میں, جس شخص کو دیکھو تھوڑی دیر میں موبائل کھول کے بیٹھ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو میں بھی تو کھولتا ہوں, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. میرے پاس واٹس ایپ میں ہزاروں میسج پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں, اور ہزاروں ڈیلیٹ کرتا ہوں ہر تھوڑے دن کے بعد. تو ان ہزاروں میں اگر میں 5-10 دیکھ لوں تو میرا تو بنتا ہے نا دیکھنا. کیا خیال ہے؟ تو غافل کرنے والی چیز ہے ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, شارٹس. جو آج کل شارٹ کلپ آ رہے ہیں نا, آپ دیکھو, کسی کے ہاتھ میں آپ پکڑا دو بس گھماتا رہے گا, ریل گھماتا رہے گا. اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب کیا ہے, اب کیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا دے گا وہ. فیس بک پہ بیٹھ جائے کرتے. میں نے تو فیس بک 2008 یا 2009 میں شاید استعمال کیا تھا. اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹائم برباد کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹائم برباد ہو رہا ہو, کوئی ٹائم برباد کر رہا ہو, آپ کا وقت برباد کر رہا ہو, لیکن آپ کو افسوس ہو کہ کاش یہ وقت برباد نہ ہوتا. کوئی بندہ آپ کے سر پہ بیٹھ گیا آپ کے بلا وجہ اور فضول باتیں کر رہا ہے, آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا کسی کام کا. تو یہ قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے نا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ایک ہے باقاعدہ آپ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرو, کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. یہ ایک زیادتی ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. پتہ نہیں ڈرامہ کیسے دیکھ لیتے ہیں پورا 2-2 گھنٹے کا, 1-1 گھنٹے کا ڈرامہ بیٹھ کے. بھائی تو باقاعدہ ٹائم ضائع کر رہے ہو بیٹھ کے یار. تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کو چرس کی لت پڑ گئی تو پڑ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حشر ہوگا, پھر باقاعدہ ارادہ کر کے آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے بھی عادت پڑے. تو یہ تھوڑا زیادہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں لوگ. تو فیس بک پہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا انہی دنوں میں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اگر آ کے آپ بیٹھ, پہلے موبائل بھی نہیں تھا اس وقت, تو یہ جو ٹچ موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, یہ نہیں آئے تھے. سسٹم پہ بیٹھنا پڑتا تھا, اس میں چیٹ شروع, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال, کوئی بھی آ گیا, ان نون سلام آتا تھا, آپ نے وعلیکم السلام پارسل کیا یہاں سے, اور بھائی کیا کر رہے ہو, یہ بھی نہیں پتا آگے کون ہے, پھر شروع ہے. تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس میں فائدہ نہیں ہے. فائدے ہیں تھوڑے, نقصان ہیں بہت زیادہ. تو اس کے بعد سے اب تک مجھے اپنی آئی ڈی نیم ویم کچھ بھی نہیں پتا. آئی ڈی بنی ہوئی ہے تاکہ فیس بک پہ کوئی کام کی ویڈیو آئے تو اس کو دیکھ سکوں میں, باقی اس آئی ڈی وائی ڈی کا نام کچھ بھی پتہ نہیں ہے کس نام سے, بس اتنا ہے موبائل میں. اور اگر لاگ آؤٹ کبھی ہو جاؤں تو اپنے کسی سے کہتا ہوں یار میری آئی ڈی کیا ہے, پاسورڈ کیا ہے, ذرا ڈال, ذرا اس کو چلا بھائی, کوئی ویڈیو دیکھنی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. تو بھائی وقت ایک تو خود بخود ضائع ہو جاتا ہے, ہر ایک کا ہو جاتا ہے. اتنا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 1-1 سیکنڈ نہ پاوا ہو, لیکن ارادہ کر کے تو ضائع نہ کرو نا. کیا خیال ہے؟ آپ گھوڑے پہ جب بیٹھتے ہو تو کبھی کبھار دائیں بائیں بھی گھوڑا چلا جاتا ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ گھوڑے کو باقاعدہ کہہ رہے ہو جا, جہاں جانا ہے تو نے جا. تو وہ گھوڑا ہے اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے.
جس کو یہی نہیں پتا کہ گھوڑے کو لے کے جانا کہاں ہے. جب آپ گھوڑے کو لے کے اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا. تو جو سوشل میڈیا ہے, آپ نے اگر فیصلہ نہیں کیا پہلے سے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے, تو پھر میڈیا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس نے کیا دکھانا ہے. پھر وہ آپ کو الٹی پلٹی چیزیں دکھائے گا, پھر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا, گناہوں کی طرف لے کے جائے گا, حرام کاریوں کی طرف لے کے جائے گا, اور بہت کچھ الٹا پلٹا دکھائے گا. سب سے کم درجے کا جرم کیا کروائے گا؟ ٹائم ضائع. سب سے کم درجے کا جرم کیا ہوگا؟ وقت کی بربادی. آپ کہہ سکتے ہو کہ وقت ضائع ہونے سے کوئی پیسوں کا نقصان تھوڑی ہو رہا ہے. جتنے بھی گھنٹے ہم میڈیا پہ بیٹھے رہیں, جب صبح جیب میں ہاتھ ڈالو تو جتنے پیسے شام کو رکھے ہوتے ہیں وہ صبح ہم دوبارہ نکال کے گنتے ہیں, اتنے کے اتنے ہی ہوتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا ہم نے میڈیا پہ, سوشل میڈیا یوز کرنے سے پہلے, تو جتنا خون تھا بلڈ ٹیسٹ اس کے صبح اٹھیں تو بھی اٹھے ہی نہیں, سوئے کہاں, تو صبح بھی اتنا ہی تھا. تو نہ خون کم ہو رہا ہے, نہ پیسے کم ہو رہے ہیں, نہ صحت کو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ نقصان کیا ہے بھائی؟ تو میرے بھائی, الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کی کوئی ویلیو ہے, قیمت ہے, ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے, وقت ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ملتا. سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے سوائے ٹائم کے. سب کچھ مل سکتا ہے دوبارہ. پیسہ جاتا ہے, آ بھی سکتا ہے. صحت جاتی ہے, بولو, آ بھی سکتی ہے. بیگم جاتی ہے, پھر آ جاتی ہے 2 دن کے بعد. ماشاءاللہ, خوشی ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑا شوق لگا آپ لوگوں کو, لیکن خیر, جانے پہ نہیں لگا, آنے پہ لگا واپس. ہمارے بہت سے حکمران ہیں, عزت 20 دفعہ جا چکی ہے, پھر آ جاتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ جاتی ہی نہیں ہے. آپ کہو گے کیوں نہیں جاتی؟ جو چیز ہے ہی نہیں تو جائے گی کہاں سے بھائی؟ کیا خیال؟ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, ہر طرح کے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو عزت ہوتی ہے تو جاتی بھی ہے. اور پھر ایک آدمی تھا نا, اپنے دوست کو آ کے بتایا کہ یار اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری سوسائٹی میں عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی. اگر عزت ہوتی تو آج بڑی کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا ہے کہ آج بے عزتی ہو جاتی. تو اللہ کا کہنے لگا اللہ کا فضل ہے کہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں. تو ٹائم جو ہے نا, ٹائم, عزت بھی واپس آ سکتی ہے, بعض دفعہ چلی جاتی ہے, بعض دفعہ واپس آ جاتی ہے. سر پہ بال بھی بعض دفعہ واپس آ جاتے ہیں. مشکل ہے, لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ آ گئے بال واپس. لیکن میرے بھائی, ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ گئی, یہ چیز گئی تو ناممکن, امپاسبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کتنا ٹائم لے کے یہ دنیا میں آئے گا. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ٹھک 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 اسی ٹائم سے ہمارا ٹائمر چلنا شروع. ٹائمر لگا کے گیا ہے فرشتہ. ٹائمر لگا دیتے ہیں نا اسٹاپ واچ, بلکہ اسٹاپ واچ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی ایک ٹائمر لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ یا اتنے گھنٹوں کے بعد یہ بجنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے بھی ایک لگایا ہوا ہے کہ 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال. میں کل ایک تابعی ہیں, بہت بڑے صحابی کے شاگرد, ان کی سوانح پڑھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا بھائی. 120 سال کی عمر میں وہ
یعنی پوری نماز پڑھا کرتے تھے, تراویح کی بھی. 120, پہلے لوگوں کی عمریں دیکھو ماشاء اللہ, 120 سال کی عمر میں پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک اور بات جو آپ کو بتانے کی نہیں ہے, بتا دیتا ہوں آپ, 120 سال کی عمر میں آپ نے ایک اور نکاح بھی کیا. بہت افسوس ہوا آپ لوگ کو سن کے. 120 سال کی عمر میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تو واقعہ سنایا کرتا نا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد صاحب نے 90 سال میں نکاح کیا تھا اور اولاد بھی ہوئی تھی. تو یہ 120 کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. خیر جی, تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو جائے تو واپس. اچھا 120 سال کی عمر میں 120 سال کی لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا, کنواری لڑکی سے نکاح کیا تھا. اس زمانے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, ورنہ تو 120 والے تو دونوں اکٹھے زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں. بھائی 120 والے کا 120 والی سے کر دیا جائے تو اچھا ہے. تو خیر, روزے میں ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, الوقت انفس ما عنیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یزیع. آج روزہ ہے نا, تھوڑا ہلکا پھلکا بیان, بالکل لائٹ موڈ میں ہوگا. تو وقت سب سے قیمتی چیز ہے جو ایک دفعہ جائے تو واپس نہیں. جو ٹائم گزر گیا, زمین آسمان کی دولت خرچ کر لو, زور لگا دو ایڑی چوٹی کا, وہ نہیں آئے گا بھائی, وہ واپس نہیں آئے گا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دل ہلانے دینے والی حدیث ہے یہ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے لوگ, بولو, دھوکے میں ہیں. دھوکے کا مطلب غلط فہمی میں ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں. فرمایا الصحۃ والفراغ, ایک نعمت صحت کی اور ایک فراغت کی. فراغت کا مطلب ٹائم ہی ٹائم ہے بھائی, ابھی بہت ٹائم ہے میرے پاس. یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ہر آدمی کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو کہ زندہ کیسے ہے بھائی؟ جو بھی زندہ ہوگا ٹائم, مرنے کے بعد ٹائم کا یونٹ چینج ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد جو ہے نا, اب جیسے جو 1000 سال پہلے مرے تھے تو ان کو تھوڑی لگ رہا ہوگا ہم 1000 سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ تو بور ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے, غصے میں اڑ جاتے ہیں. ایک آدمی کو آپ لٹا دو اور ٹائم گزرتا رہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, تو وہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بس کرو بھائی اٹھاؤ مجھے. تو یہ جو قبر میں جانے کے بعد ٹائم کا یونٹ یہ نہیں رہتا, وہ کیا ہو جاتا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ٹائم ہی رک جاتا ہو ان کے لیے. ٹائم کے یونٹ الگ الگ ہیں. آخرت میں اللہ کہتے ہیں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یہاں کے 50, کسی کے لیے وہی ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اوقات کے جو یونٹ ہیں وہ وہاں پر ڈفرینٹ ہیں, یہاں پر ڈفرینٹ ہیں, فرق ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی طرف سے انسان غفلت میں ہے, دھوکے میں ہے. غفلت بھی نہیں, دھوکے میں ہے. ایک صحت کی نعمت, دوسری فراغت. فراغت کا مطلب میں نے بتایا نا, لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, تو ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس فالتو کاموں کے لیے, بہت ٹائم ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, اللہ نے علم سے بہت نوازا تھا. تو ان کے کہتے ہیں میں جب نوجوان تھا میرے استاذ نے مجھے نصیحت کی کہ آپ تھوڑا سا ذکر اذکار یا عبادت کی کثرت, جس کو تصوف کہا جاتا ہے, اس طرف بھی آئیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, بس فرائض واجبات پورے کر لیتا ہوں.
تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ نے کہا ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے, ٹائم تو ہے اہمیت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لو, جس چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میرے دل میں اہمیت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بعض کام تو بڑے اہم ہوتے ہیں اور لیکن آپ کے لیے آپ کے پاس ان کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے بھی کچھ زیادہ اہم کام سامنے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بڑی بہترین مثال کے, دیکھو بوتل کا ایک بوتل ہے نا پانی کی بھری ہوئی ہے, اس میں بلبلا کب آئے گا جب ایک قطرہ باہر نکالیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا, ایک قطرہ اس میں سے باہر نکلے گا, پھر ڈھکن سے بند کریں گے تو اس میں ایک بلبلا پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک قطرہ اور ڈال دیا جائے اس میں جو ایئر کی وجہ سے بلبلا آیا ہوا تھا, تو وہ بلبلا بھی بول لو نا یار ختم. تو اب اس پانی کی بوتل میں نیا پانی ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرانا نکالا جائے. اس مثال کو اچھی طرح سے سمجھیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں جتنا پانی ہے اتنے ہوتے ہوئے نیا مزید آ جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس میں نیا پانی جب آئے گا جب پرانے میں سے ایک قطرہ نکلے گا. اگر زیادہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ نکالنا پڑے گا. تو کہا کہ اس بوتل میں سے پرانا پانی اس وقت نکلے گا جب نئے کی ویلیو پرانے سے بولو زیادہ ہو. تو کہا کرتے تھے کہ کام کے لوگوں کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شیڈول میں کوئی نیا کام ڈالنا چاہیں, یعنی آپ کارآمد فرد ہو یا بیکار زندگی گزار رہے ہو, اس کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے. دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بیکار اور ایک کارآمد. بیکار کسے کہتے ہیں؟ پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے تو سوئے چلے جا رہا ہے, کھا رہا ہے تو بولو کھائے چلے جا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے پولیس آ رہی ہے اٹھانے کے لیے, اٹھ جا بھائی. رفیع بھائی کو ہنسی آئی ہے, سمجھ گئے. ایسے پوستی لوگ مارکیٹ میں بہت پائے جاتے ہیں. کوئی کام حوالے کر دو تو اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہے ہوں گے. وہ مجھے یاد ہے جب ہمیں اسکول میں ہوم ورک ملا کرتا تھا, یہ بات تیسری چوتھی کلاس کی ہوگی, تیسری چوتھی کلاس کی. تو اب میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں بڑی گپیں مارتا تھا, کھیلتا تھا, ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا. ہم دونوں چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے, ادھر ادھر کرکٹ مرکٹ, بادام کھا رہے, ادھر بادام بھی ہوتے تھے, ادھر ادھر سے جوتے مار کے بادام توڑتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ چلو یار کھیلنے چلتے ہیں, تو وہ ہوم ورک بعض دفعہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. ہوم ورک نہیں ہوتا اسکول سے جو ملا ہوتا ہے, تو وہ ہوم ورک کیسے کرتا تھا, وہ بڑی وہ اب تک مجھے یاد ہے. جیسے ٹیچر نے دے دیا نا سینٹینس بنانے کے لیے, جیسے کیٹ ہے اس کو سینٹینس میں استعمال کرو, آئی ہیو اے کیٹ یا جو بھی. تو وہ کیا کرتا تھا, جیسے آئی لکھا, اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر باتیں کر رہا ہے, پھر کچھ, پھر ہیو لکھا, ہیو کا ایچ لکھا, پھر باتیں کر رہے. تم گھنٹہ لگا دیتا تھا وہ ایک سینٹینس لکھنے میں. تو میں اس وقت سوچتا تھا کہ یار یہ کس قسم سے بندہ ہے. یعنی ہمیں اگر جب ہوم ورک ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے نمٹائیں یا تو کریں ہی نہیں. یہ والا پالیسی میں نے زیادہ اختیار کی تھی کہ کرو ہی نہیں, یا تو لیکن کرو تو نمٹاؤ نا, تاکہ دماغ کیا ہو, فارغ ہو. تو یہ تو بیٹھا رہے گا سارا دن. لیکن پھر میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے لوگ دیکھے, مجھے نظر آئے. یعنی مجھے لگا کہ یہ بچپن سے ہی سافٹ ویئر ایسے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں کھوپڑی شریف میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کام دیا جائے تو کام ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نمٹاؤ تاکہ ذہن کیا ہو, فارغ ہو جائے, کسی دوسرے کام میں لگیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کو نمٹاتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے لکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ادھر دیکھ رہا ہے, پھر ایسے کر رہا ہے, پھر یوں کھجا رہا ہے گھنٹہ بیٹھ کے. تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اس قسم کے لوگ.
کارپینٹر ایک میں لے آیا, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا, پرانی بات ہے, مرغیوں کا کیج بنوانا تھا کارپینٹر سے. وہ کیا کرتا تھا, ایک کیل ٹھوکتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. اب ایک اور صاحب ہیں لیکن وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ بھی لیٹسٹ واقعہ ہے, وہ سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے. بعض ڈاکٹر بڑے سست ہوتے ہیں, بہت سست ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہو کے سست. تو وہ کارپینٹر سے میں ذرا سی بات چیت شروع کرتا نا, تو بھائی تو بات تو کرتا رہے لیکن اپنا کام تو کرنا, تو وہ بس میری جواب دینا شروع ہو جاتا تھا بیٹھ. اس نے اتنا سڑا دیا, ترسا دیا. اس کے بعد کبھی بھی ملتا ہے تو السلام علیکم کر کے میں کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. کہتا ہے مفتی صاحب کوئی کام؟ تو مجھے اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی ایک دل میں سوچتا ہوں, اس کو نہیں بولتا, ایک دفعہ کام دیا تھا. اس کے بعد دیکھو ہر شخص کو, مجھے ایک بات بتاؤ, سست آدمی اچھا لگتا ہے یہ ایکٹیو ہے؟ دنیا میں ہر جگہ چست لوگوں کی قدر ہے. یہ دینداروں میں ہمارے سستی کیوں ہے اتنی؟ نمازی بھائی ایسے, اللہ معاف فرمائے, نیک جتنا نیک ہوگا اتنا سست. نیکی کا معیار یہ کہ چلا نہ جاتا ہو, ہلا نہ جاتا ہو, کم بخت سے نہ چلا جاتا ہو نہ ہلا جاتا ہو. حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں, مطلب حضرت سے ہلا تو جاتا ہی نہیں ہے ہمارے حضرت جی سے. میں نے بتایا تھا نا ایک جعلی پیر صاحب تھے, ان کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی تو ان کے مریدین دائیں کولا اٹھاتے. یہ ہمارے استاذ کا دیکھا ہوا واقعہ. وہ بیچارے ایسے ہو گئے تھے کہ اب اتنا بھی نہیں ہل سکتے تھے. دایاں میں نے آگے بائیں کو چھوڑ دیا میں نے, اس کے بعد تھوڑی دیر میں بایاں کولے. دو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. تو وہ پہنچے ہوئے پیر صاحب تھے, پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ. مسلمان قوم کا جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سستی. ہمارے مذہب میں نے تو اتنی چستی سکھا دی بھائی, جو مذہب صبح فجر میں اٹھا کے نماز پڑھوا رہا ہو, سستی تو ختم نا, بس ختم. تو بات کہیں اور موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا میں. تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت ہے, جو سست لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا, نہ دنیا کے نہ دین کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سست آدمی ڈپریشن میں رہتا ہے ہمیشہ. خوشی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں ہے. گھر میں دیکھا ہوگا نا, کچھ عورتیں چست ہوتی ہیں, صبح صبح جھاڑو پوچھا, بچوں کو تیار کرنا, ناشتہ بنانا, اسکول بھیجنا, ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے صبح صبح گھر میں, ایکٹیو لوگوں کے گھر میں. بڑا اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ اماؤں کے غصے ہوتے ہیں, اٹھ نہیں رہا, ٹھڈے مارے آ کے اس کو, گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہارن بجا رہی ہوتی ہیں, ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے. گھر صاف ستھرا. اور کچھ عورتیں پھوڑ کہلاتی ہیں. جو چیز ونس اپون اے ٹائم, جہاں ایک دن مہمان آیا تھا, چائے ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا, وہ چائے میں ایک گھونٹ رہ گیا تھا, اس میں کیڑے پڑ گئے, وہ وہاں سے کوئی ہلانے والا, وہ کپ جو تھا رکھا جم گیا, ختم ہو گیا. ایسے بھی گھر الحمدللہ ہم نے دیکھے. ایک صاحب تھے, میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں نا وہ بندہ نہ وہاں تک پہنچے کہ میری بات ہو رہی ہے. ہر طرح کے سب لوگوں سے ہم نے زندگی اسی سوسائٹی میں گزاری ہے نا. جو چیز نل کا ٹپک رہا ہے نا, بعض گھروں میں 6 سال سے نل کا ٹپک رہا ہے, آپ جا کے دیکھ لینا, آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 10 سال ہو گئے نل کا ٹپک رہا ہے, اب تک وہ ریپیئر بولو نہیں ہوا. کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ترسوں کر لیں گے, اس کے بعد کر لیں گے. جب تک سر پہ نہیں پڑتی نا اس وقت تک ہلتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک سست آدمی کا واقعہ سنایا کرتے تھے ہمارے حضرت. بیان میں نے شروع کیا تھا نا خواہشات پہ کہ دل, تو یہ جو سستی پہ میں اور چستی پہ بیان شروع کر دیا نا, یہ اس لیے شروع کر دیا کہ سست آدمی اپنی خواہشات پہ کنٹرول
نہیں رکھتا. چستی ہوگی تو دل کے خلاف چلا جاتا ہے, دل چاہ رہا ہے نہیں کرو, کر لیتا ہے آدمی. یہ سست میرے دماغ میں جو آیا نا, سست آدمی, یہ اسی سے آیا ہے کہ وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. اس سے نہ اٹھا جائے گا, نہ چلا جائے گا, نہ ہلا جائے گا, کچھ بھی نہیں کرتا وہ کمبخت. خواہشات کا غلام ہوتا ہے. چرسی چست ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, وہ تو پی کے ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے. ہیروئنچیوں کو دیکھ لو, پڑے رہیں گے. تو ہمارے نبی نے تو سستی سے پناہ مانگی ہے بھائی. تو میں کوئی مثال دے رہا تھا, ابھی ایک مثال دے رہا تھا, میں ذہن سے نکل گئی. خیر نہیں خیر وہ مثال رہ گئی. تو بہت اچھی مثال دماغ میں آئی تھی. ہاں میں لطیفہ سنا رہا تھا بڑے زبردست. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ 2 سست نوجوان لیٹے ہوئے تھے, بیری کے درخت کے نیچے نا لیٹے ہوئے تھے. تو ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا. ایک نے آواز دی اس گھڑ سوار کو, بھائی صاحب ذرا ادھر آنا. گھڑ سوار نے بولا یار پتہ نہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں, اللہ خیر کرے, کوئی وجہ ہوگی. آ گیا, کیا کام ہے بھائی؟ ایک نے کہا کہ یار یہ بیر پڑا ہوا ہے, ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ سست. گھڑ سوار کو غصہ آیا, بولا کمبخت, مجھے وہاں سے بلایا, یہ بیر میں تیرے منہ میں ڈال دوں؟ اتنا سست ہے. اور اگر نہیں تیرے سے یہ بیر اپنے منہ میں ڈالا جا رہا تو اس کو بول دیتا نا جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے بولتا, میں نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں لیٹا ہوا تھا, کتا آیا میرے اوپر پیشاب کر رہا ہے, میں اس کو بولوں ہٹا, یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے ہٹایا ہی نہیں. کہنے کو یہ لطیفہ ہے, لیکن آپ کو ایسے سوسائٹی میں سست لوگ ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. تو سست آدمی خواہشات کا غلام. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بوتل میں پانی جس میں قطرے کی گنجائش نہ ہو, تو اس میں اب نیا قطرہ آپ ڈالیں گے تو پرانا نکلے گا تو نیا قطرہ آئے گا. تو کہا کرتے تھے کہ صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک کام کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, بیکار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ان کی جو ٹائم کی بوتل ہے نا وہ کاموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس میں نیا کام کی اس وقت تک گنجائش نہیں ہوتی جب تک پرانے کسی کام کو آگے پیچھے نہ کیا جائے. وہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور پرانے کام کو وہ جب آگے پیچھے کریں گے جب نئے کام کی ویلیو پرانے کام سے زیادہ ہوگی, ادروائز نہیں, ورنہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے اور آپ کو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے. ہمیں کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی کام کا کہہ دے, کوئی دعوت پہ بلا لے, آ جاؤ کھانے کے لیے, جا رہا ہے منہ اٹھا کے, آ جا بھائی وہاں ڈبو کھیلنے, آ جا, آ رہا ہوں یار, بس تو انتظار, بس میں پہنچا, ابھی وہاں پہنچ گیا. ابے یار میچ آ رہا ہے, آ جا دیکھ لے یار, وہاں پہنچ گیا. ابے آج گٹکے کی دکان پہ جمشید تجھے بلا رہا ہے, وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہاں پہنچ گیا. ابے یار غفار نہیں ہے, غفار, وہ گٹر کے ڈھکن پہ تھوڑا سا اونچا ڈھکن ہے, اس پہ ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے, آ جا, وہاں پہنچ گئے. یہ لونڈے لپاڑے یہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تراویح کے دوران بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے اس کے علاوہ سارے کام ماشاء اللہ جمشید سے کروا لو, آپ غفار سے کروا لو, ستار سے کروا لو, سلیم سے کروا لو, وسیم سے کروا لو, سارے وہ کام جو جس وقت بلائے آپ کیا ہو, فارغ. فراغت ٹیکسٹائل مل میں آپ جاب کر رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے, بے روزگار ہی رہتے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں فراغت ٹیکسٹائل مل میں اچھی جاب مل گئی ہے مجھے. ایک اور دوست تھے, وہ بھی بے روزگار تھے, تو میں گیا ایک دن ان سے ملنے کے لیے, کوئی کام تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے 2 بھائیوں نے مل کے سونے کا کام شروع کیا ہے. میں بڑا متاثر, میں نے کہا یار گولڈ کا کام بھائی, گولڈ. میں نے کہا ماشاء اللہ اس میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو سونے کا کام چل رہا ہے.
تو فراغت فراغت فراغت، فارغ بیٹھا ہے فارغ بیٹھا ہے. اچھا جب کوئی کام کا بولو تو ٹائم نہیں ہے. یار یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, بہت بزی ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ کام کے لیے ٹائم نہیں ہے, فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جس کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. تو میرے بھائی ہماری زندگی بھی ایک ٹریک پہ چل رہی ہے, تو اس ٹریک کو لگام دے کے ہم نے طے کرنا ہے کہ کدھر کو لے کے جانا ہے. ہم نے طے نہیں کیا تو یہ ہمیں لے کے جائے گا, یہ ٹریک ہمیں غلط جگہ پہ. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ شیطان کے ہدف کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے. جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا دوسرا اس کو اپنے ویژن میں استعمال کرتا ہے, دوسرا اس کو اپنے لیے. جب آپ کو دوستوں کی کال آتی ہے نا, آجا ڈبو کھیلتے ہیں, بھائی اس کا مطلب آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو یوز کر رہا ہے. اور جب آپ ناکام انسان بنو گے تو وہ آپ کو یوز کرنا چھوڑ دے گا. ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اسکول کے دنوں میں, دوستوں میں بہت بیٹھ رہے تھے. ان کے ابا نے ان کو بلا کے ڈانٹا میرے سامنے. کیسے ڈانٹا مجھے ابھی تک وہ الفاظ یاد ہیں. کہتے ہیں بیٹا یہ جن دوستوں کی وجہ سے تم پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے نا اور اپنا فیوچر کی فکر, تم نے اپنے فیوچر کی فکر چھوڑ دی ہے, تو فیوچر جب جائے گا نا یہ دوست بھی جائیں گے. یہ دوست بھی لفٹ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ ابھی خوشحالی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب یہ خوشحالی ختم ہوئی تو خوشحالی بھی گئی اور یہ دوست بھی, کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسے مانگ لے گا. کھانے پہ جب بھی جاتے ہیں ہم سے ہی کھلواتا ہے, خود ایک دھیلا کبھی دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تو دوست بھی کنی کترا کے آہستہ آہستہ نکلیں گے پھر. تو اس لیے میرے بھائی خواہشات کی غلامی اچھا کام نہیں ہے. خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو. تو روزہ ہمیں خواہشات کے خلاف چلانا سکھاتا ہے. ابھی مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, آپ کو بھی لگ رہی ہے, ہم پی رہے ہیں پانی. جمعے کا بیان روزے میں کتنا مشکل ہوتا ہے, دل ہی لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پراٹھا پیٹ میں اترے گا, چائے پیے گا آدمی, ایک دم طبیعت. ابھی دیکھو افطاری میں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں خالی, کہ ابھی دل چاہ رہا ہے نا یہ کھانے کا, لیکن کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. تو خواہش پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ ہم سے 1 مہینہ کنٹرول کروا دیتا ہے. تو یہ تو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھو, لیکن ہم اس ٹریننگ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ, کیونکہ ہم اس عمل کو ٹریننگ سمجھ کے کر نہیں رہے ہیں. ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. رمضان آ رہا ہے تو بھائی روزے رکھنے ہیں, تو چلو بھائی سب رکھنے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا ہے. تو بھائی ٹریننگ کو ٹریننگ کی نیت سے کرو گے تو فائدہ ہوگا نا. تو اس لیے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو ایسے کرنا ہے کہ نفلی روزوں کی بھی عادت ڈالیں. رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں. پیر جمعرات کو تو ہے ہی, ویسے ہی جب دل چاہ رکھ لیا روزہ. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کھانا پینا جو سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی, جب اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو رمضان میں ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور ہے, وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس کو یوز کرنا ہے, استعمال کرنا ہے رمضان کے بعد. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزارش ہے کہ میرا بیٹا جہاں پڑھنے جاتا ہے وہاں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے, لیکن اپنے بیٹے کے کہنے پر جب ہم نے لڑکی کا رشتہ لینے گئے تو لڑکی اس کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں. لڑکی عمر میں 2 سال بڑی ہے. میرا بیٹا ابھی صرف 22 سال کا ہے. نہ تو لڑکی ظاہری طور پر صحیح ہے اور نہ ہی گھر والے ٹھیک ہیں. اس لڑکی کا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے, لیکن میرا بیٹا بضد ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے. ایسے سے ماں باپ کا دل مطمئن نہ ہو تو کیا زبردستی لڑکا اپنی مرضی سے شادی کرے؟ زندگی بھائی یہ کون سا حسب نسب صحیح نہیں ہے لڑکی کا, کیا ہو گیا اس کو؟ 2 سال بڑی ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا یار. 4 سال بھی بڑی ہو, جب لڑکے کو پسند آ رہی ہے تو 10 سال بھی بڑی ہو, ایسی کی تیسی یار. جب ایک آدمی کو کھانے میں اچھی بھنڈی لگ رہی ہے, مرغی اچھی نہیں لگ رہی, تو زبردستی اس کو مرغی کیوں کھلا رہے ہو؟ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے عمر کا زیادہ ہونا. باقی جو انہوں نے لکھا ہے کہ اخلاق کے لحاظ سے یا پتہ نہیں کیا, تو وہ مجھے نہیں پتا بھائی. جب تک کسی کے حالات سامنے نہ آئے مشورہ نہیں دیا جا سکتا. کیا خاندانی میں کیا خرابی ہے, کون سا فالٹ ہے,
تو اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی، آپ کے باپ کی بہو اور ماں کی بہو بھی ہوتی ہے، پورے خاندان کا حصہ بن جاتی ہے. وہیں کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آؤ، پورا خاندان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رشتے خاندانی لوگوں میں جوڑنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی اٹھا کے لے آؤ، بس دل آ گیا. تو پورا بیان اسی پہ ہوا ہے نا ابھی، دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے. میں نے ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. اب چونکہ بہت پرانا واقعہ ہے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. وہ بیچارے کی زندگی برباد ہو گئی. قبلہ حکیم صاحب اچھا بھلا صحت مند آدمی تھا. وہ زندگی کیسے برباد ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں کلینک میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکی چلتی بھی گئی، بڑی خوبصورت سی تھی، تو میں بھی پیچھے چل لیا اس کے. کلینک چھوڑ کے پیچھے پیچھے نکل لیے. گھر تک پہنچ گئے، قصہ مختصر، شادی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اتنی بد اخلاق، بدتمیز، غیر خاندانی کے زندگی عذاب بنا دی اس نے. بیچارے روتے رہتے تھے بیٹھ کے. تو میں نے کہا آپ کو بھی تو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا. کوئی بھی جا رہا ہے منہ اٹھا کے، دیکھا نا ایسے 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 جیسے نکل لیے. اور ہوشیار دیکھو کتنے پہنچ گئے گھر تک. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. میرے چھوٹے موٹے گھر والوں سے اختلاف تھے جس کی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں نے تم سے ہم بستری کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق ہو جائے گی. اب اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی راستہ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میری عمر 17 سال ہے. یہ جو کم عمری میں عادت پڑتی ہے نا برائیوں کی، خاص طور پہ ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے. دیکھو پہلی دفعہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا نا وہ بچ جاتا ہے. ہر گناہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے، انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. نوجوان یہ برائی سیکھتے ہیں دوسروں سے سن سن کے، تو اپنے آپ کو جنہوں نے نہیں کیا نا بچائیں، وہ تو بچے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کے بغیر ہوئی یعنی انسان سروائیو ہی نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ غلط بات ہے. تو بچنے والے ہیں وہ ہمیشہ سے بچے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کر لیا پھر بار بار اس طرف دماغ جاتا ہے. تو اس کے بہت ساری ٹرک ہیں، بہت ساری تدبیریں ہیں. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھو. سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مصروف. اور خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے موبائل کا استعمال اور یہ سب چیزیں بالکل بند کر دو. رات کو سونے سے پہلے کوئی کتاب رکھو اپنے سرہانے، اچھی کتاب ہو، اس کو پڑھو، پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. لیٹ کے مطالعہ شروع کرو. کتاب ایسی چیز ہے آدمی پڑھنا شروع کرے پتہ بھی نہیں چلتا کب آنکھ لگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. اور پھر سارا دن اپنے آپ کو بزی رکھو نا، کچھ سارا دن کا شیڈول بناؤ کہ کل میں نے کرنا کیا ہے. جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرو گے، جاگنگ ہے، جم ہے، اتنا ان غیر اخلاقی سرگرمیوں سے بچے رہو گے. جاگنگ، جم نا، اپنی طاقت توانائی کو ان چیزوں میں کھپاؤ. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب باڈی بننا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو خود ہی احساس ہوتا ہے یار میں وہ کام نہیں کروں جس سے میرا جسم، باڈی خراب ہو میری. دوسرا اس کے نقصانات بھی سوچنے چاہیے. آج کل بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. مینٹلی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر ہی نہیں بنائی ہے انسان کی، تو جو کام نیچرل نہیں ہے وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈسٹربنس کا ذریعہ بنتا ہے. وہ ایسے لوگ پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے بعد میں. تو اور دوسری بات، تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے، نکل جاؤ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر بھی گناہ ہو جائے توبہ کرو. بس پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. اللہ سے تعلق ختم مت کرو. چھوٹ نہ بھی جائے، کم ہو جائے نا گناہ، کم ہو جائے گناہ. اور شادی کرو نا جلد سے جلد، اس میں تاخیر کیوں کرتا ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرا سوال زیر لب پڑھیے گا. سبحان اردو بھائی، یہ بھی زیر لب ہی ایسے جو پڑھتا ہوں نا. اس میں کوئی باطن والی بات تو نہیں ہے بھائی، اس میں تو کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں چھپاؤ. اچھا آگے چھپانے والی بات آ گئی. بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا. یہ بندہ جو ہے نا سڑیا گیا ہے. جو بھی ہے فوری طور پہ ڈاکٹر سے علاج کروائے، کھسک جائے گا.
فل کھسک چل رہا ہے, تبھی کہہ رہے چھپ کے پڑھو. آگے ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بس انسان کے پاگل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دے, نیک. جس دن یہ وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں یا میں بہت اچھا ہوں, تو سمجھ لو معاملہ ہو گیا خراب. وہ ایک مولانا صاحب تھے, وہ ہر وقت لوگوں کو ڈانٹتے رہتے تھے نا, اپنے مریدوں کو نہیں, نمازیوں کو. مرید کو ڈانٹے تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے. بہت بیزار ہو گئے لوگ ان سے, تو انکوائری کے لیے ایک بندہ گیا کہ یار یہ تو اچھے بھلے صحیح آدمی ہے, ان کو ہو کیا گیا ہے, ہر وقت غصے میں, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. خیر وہ ان کے ساتھ رہا تو مجھے آ کے رپورٹ پیش کی اس نے. ویسے کہہ رہے ہیں مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بس میں نے کہا یار 100% صحیح تجزیہ کیا ہے آپ نے. جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس دن سے اس ڈپریشن میں بھی جاتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ لوگ آج کل کسی کو نیک ویک نہیں سمجھتے ہیں, یہ بتا دوں میں. وہ پیر و مرشد والا دور ونس اپون اے ٹائم. لوگوں کی عقیدت ایسی ہے سیکنڈوں میں نیچے آتی ہے, دھڑام سے. ذرا سا کچھ دیکھ لینا ایک دم دھڑام سے عقیدت نیچے آتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہو, لوگ آپ کو نیک سمجھتے نہیں ہیں. وہ آپ کے حساب سے آپ جو جیسا آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے وہ ان کا رویہ نہیں ہوتا, تو آدمی جاتا ہے ڈپریشن میں. تو تکبر جس کی کھوپڑی میں ہے نا, ایک دن مر جاتا ہے وہ ڈپریشن سے. نارمل رہا کرو. یہ بھائی صاحب نے جو پرچہ دیا نا, میں پڑھ نہیں رہا اس کو, لیکن ان کا خلاصہ یہی ہے, نارمل رہو جیسے ساری دنیا ہے, اپنے آپ کو ویسا سمجھو اور باقی چکر چھوڑ دو. تبلیغ میں جانا فرض واجب ہے, یہ نفل ہے. جس کی اصلاح تبلیغ میں جانے پر موقوف ہے. موقوف تھوڑا گاڑا لفظ ہو گیا ہے. بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے, دیکھو برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں برائی کی عادت پڑتی ہے بعض دفعہ وہ اس ماحول میں چھوٹتا نہیں ہے, تو ماحول چینج کرنا ضروری ہے. تو جس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں ماحول تبدیل کیے بغیر مجھ سے یہ برائی چھوٹے گی نہیں, تو اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری. اور ماحول کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جا کے تبلیغ میں. تو اب ایسے آپ فقہی عبارتیں نکالنا شروع کر دو کہ تبلیغ میں سہ روزہ لگانا واجب ہے یا فرض ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ 2 روٹیاں یا 1.5 روٹی کھانا فرض ہے یا نہیں ہے. بھائی جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ آپ فیصلہ کرو, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 2 پراٹھے کھانا اسلام میں نے آج پھر اللہ کے فضل سے 2 پراٹھے پھوڑ دیے صبح. اچھا میرے 2 پراٹھے سن کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پھوڑتا ہوگا. 2 پراٹھے ہی پھوڑے ہیں 24 گھنٹے میں. افطاری ہماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, اور سموسے 2-4 نمٹائے. سموسہ دنیا چھوڑ دوں گا, سموسہ نہیں چھوڑوں گا بھائی. 2 دن چھوڑ کے دیکھا, مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے افطاری میں سموسہ نہ چھوڑے. کم کھاؤ نا, بس 2-3 سموسے کھا لو, 4, 6, 5, 10, 25, 30, بس اس سے زیادہ. یہ سموسہ اور پکوڑا صرف رمضان میں ہی کھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پورے سال تو ہم کھاتے نہیں ہیں. کون کھاتا ہے پورے سال سموسے پکوڑے؟ میں تو نہیں کھاتا. تو ایک رمضان ہی ہے, اس میں کھانے دو یار. ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹروں کے یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر عفان کا آیا تھا یہ سموسہ اتنا نقصان دہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عفان کی میرے سے ملاقات کراؤ, سموسے کو دہی چٹنی میں ملا کے کھلاؤں گا, اس کے بعد وہ کلپ اپنا ہٹا لیں گے. بولے نہیں بھائی, افطاری میں تو مزہ ہی اس کا ہے. خیر کہیں اور جا رہا ہوں میں. صحت کا خیال کیا کرو, اچھا ہے, لیکن سارا دن جب بھوکا ہوتا ہے نا آدمی تو پھر سب ہضم ہو جاتا ہے, اتنا نقصان نہیں دیتا یہ سب کچھ. تبلیغ میں جانا فرض ہے واجب. تو یہی بات ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ تو پتہ ہے نا, جان کہاں سے نکلتی ہے. ٹیچر نے ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم اسکول میں سائنس پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. تو ماں حیران کہ ابھی کھڑکی سے کہاں سے نکلتی ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا, پڑوسیوں کی انٹی آتی ہیں ابو سے ملنے, جب آپ آتی ہو تو وہ اسے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, گھروں کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جان بچانا فرض ہے. اب وہ کیسے بچائی جائے یہ آپ کا ہیڈک ہے, تو اسلام یہ نہیں بتائے گا. ایک اہل حدیث عالم نے بہت طنز کیا ہے احناف پر نا. طنز یہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نماز میں عورت ہاتھ یہاں باندھے گی, یہ حدیث سے دکھائیں.
نماز میں عورت دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوگی، یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت جب رکوع کرے گی تو تھوڑا جھکے گی، زیادہ نہیں جھکے گی، یہ حدیث سے دکھائیں. سجدے میں یوں سمٹ کے کرے گی سجدہ، یہ حدیث سے دکھائیں. پھر جب زمین پہ بیٹھے گی تو سرین زمین پہ رکھے گی اور پاؤں کو ایسے کر کے نکال لے گی، یہ حدیث سے دکھائیں. تو اتنی ساری 15 چیزیں نکالی، اس پہ حدیث، اس پہ حدیث، اس پہ حدیث. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں تواتر عملی سے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پر اجماع امت ہے. امام شافعی، امام حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کا اتفاق ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. یہ جیسے عورت صفا مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں، یہ حدیث سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں ہے حدیث میں. یہ تواتر سے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، وہ ضعیف ہے، وہ بھی ان کا اپنا قول ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ایسے کرو، لیکن وہ بھی سند ثابت نہیں ہے. تو تواتر سے امت میں ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی، دوڑے گی نہیں. عورت رمل نہیں کرے گی جو پہلے 3 چکر میں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. عورت لبیک آہستہ کہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو سمٹ کے نماز پڑھنا یہ تواتر عملی سے ثابت ہے، اسلاف سے ثابت ہے، چاروں ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے. ہاں اب سمٹنا کیسے ہے اس کی ہر فقیہ نے اپنی اپنی تشریح کی ہے. بعض لوگوں کو ایسے لگا کہ ایسا کھڑے ہونے میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے تو انہوں نے کہا ایسے ہاتھ باندھے گی. بعض نے کہا گھٹنے ملائے تو اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. تو اب اس پہ حدیث تک کا مطالبہ کرنا یہ کم علمی کی بات ہے. تو مدعی کے ذمے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ثابت کر دے. تو فقہا نے اپنے حساب سے لکھ دیا کہ بھئی پاؤں ملائے گی، اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ملاؤ آپ، تو آپ کے پاس بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. تو یہ جو اس طرح کے مطالبے ہیں نا، اس پہ بھی حدیث، اس پہ بھی حدیث، اس لیے کم علمی اور جہالت کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں اہل علم پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا؟ ہاں، تو تبلیغ میں نکلنا واجب ہے، فرض ہے. یہ ٹیکنیکل بحث چھوڑ دو. اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور دین کو دنیا میں غالب کرنا فرض ہے. اب یہ اس کا آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کرو. سمجھتے ہو؟ عام عوام کے لیے تو تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی. ہم بھی تو سیروزے کی جماعت آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں، تو انہی کی برکت سے میں بھی دین کی طرف آیا ہوں. دین کی طرف تو ٹوٹے پھوٹے تو ہم پہلے بھی تھے، یعنی پورا علم دین کی طرف. اچھا بھائی میرے بھائی، یار روزے میں ہم سے تو بالکل مزہ نہیں آیا. روزے میں جو ہے نا بیان بہت مشکل چیز ہے. تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہو نا. دیر سے آنے پر آگے سب سے پہلی صف میں جانا، وہی حدیث میں بیان کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جمعے کے دن دیر سے آ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے جاؤ. اگر آگے صفوں میں جگہ خالی بھی ہے نا تو گردنیں نہ پھلانگے، لوگوں سے ایکسکیوز کر لیں، کائنڈلی تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑا سی جگہ دے دیں تو ان کے بیچ میں سے گزر کے چلے جائیں. گردنیں پھلانگنا لوگوں کی بہت برا عمل ہے. اور کوئی سوال یہاں سے کسی کا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ. آج کل لوگ ہمارے اپنی کمیونٹی میں جو ہے نا بہت سارے کوائن کو پروموٹ کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی میں بیٹا 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کرپٹو کرنسی سے ایوائڈ کریں. سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. کسی ایک خاص کوائن کو پروموٹ کرنا، اس کے اوپر آرٹیکل وغیرہ پوری کا یہ حکم ہے. یہ ناجائز ہے؟ جائز نہیں، ناجائز تو نہیں کہتے، احتیاط کرتے ہیں علماء کسی چیز کو حرام کہنے میں، لیکن یہ شریعت کے مزاج سے میچ نہیں کرتی. مفتی صاحب کچھ میرے کزنز ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے بیان سن رہے ہیں آپ کا، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں نے حالانکہ ان کو منع کیا اس کام کرنے سے، لیکن بس ایک دفعہ منع کر دیا کافی ہے، پیچھے نہ پڑے کسی کے. آپ بھی منع کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا. ان کی کر دیا میں نے، پیچھے نہ پڑے کسی کے. میرے سوال 3 تھے ویسے. پہلا سوال یہ ہے کہ جن گانوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہوتا، صرف مائک پر گانے گائے ہوئے ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا جو میوزک ہے نا وہ میوزک نہیں ہوتا اصل میں، وہ وہاں ہوئی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا افیکٹ پیدا کرنے کے لیے اس کی گنجائش ہے بھائی. اب اس دور میں لوگ نائٹ کلبوں میں تھرک رہے ہیں اور آپ اتنی پابندیاں لگائیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں جو سلو موشن میں وہ چل رہا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. بیک گراؤنڈ کے جو میوزک ہوتے ہیں نا وہ میوزک نہیں ہوتے. وہ والا میوزک نہ ہو ٹھسٹن ٹھسٹن والا، بالکل مائیکل جیکسن لگا دیا پتہ چلا آپ نے. ایک ساؤنڈ پیچھے بھرا جاتا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ایک اثر ڈالا جائے، تو اس کی گنجائش ہے. جی
اس زمانے میں گنجائشوں پہ بھی عمل کر لو تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے. لوگ حرام کاریوں میں لگے ہوئے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, تو گنجائشوں پر عمل کر لو تو بھی غنیمت ہے. ایک نائٹ کلب میں جا کے میوزک کی دھنوں پہ ناچ رہا ہے اور ایک صرف نیوز ہے اس کے پیچھے, تھوڑا سا بہت فرق ہے بھائی دونوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ کی. ماشاء اللہ. میرا نام مدثر ہے جی, فیصل آباد سے جماعت میں چل رہا ہوں. تو ماشاء اللہ آپ کی باتیں سنی, آپ کے لیے نا میں ایک شعر اگر آپ. ارشاد. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں, حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں. گونگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر, ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں. ابھی تو بولے آپ, لیکن ماشاء اللہ. آپ کا اپنا شعر ہے نا؟ عبداللہ بھائی کا. عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ شعر عبداللہ بھائی کا ہے, لیکن عبداللہ بھائی کس کے ہیں؟ اپنے باپ کا. کوئی شاعر ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو عبداللہ بھائی کوئی وہ بھائی پہلے سے کھڑے ہوئے. سیاسی سوال نہ پوچھیں یار, یہ بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے. مفتی صاحب, میرا دوست جو ہے نا وہ جہاز والی گیم کھیلتا ہے, مطلب کہ مجھے پتہ ہے وہ حرام ہے, لیکن جب وہ جیت جاتا ہے نا تو وہ مجھے فون کرتا ہے کہ بھائی آجا تجھے میں بریانی برگر کھلاؤں, تو میرے لیے وہ حلال ہے؟ جوا کھیلتا ہے؟ جی جی. نہیں, وہ حلال نہیں ہے بھائی. جوئے کی رقم سے بریانی کہاں سے حلال ہوگی؟ شکریہ. یہ بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں. جی صاحب یہ خواتین کے حوالے سے نا اعتکاف کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں. خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہے, مسجدوں میں نہیں ہے. مدرسے میں کر سکتی ہیں؟ مدرسے میں نہیں کر سکتی. مدرسے میں بھی نہیں کر سکتی. صرف گھر میں ایک. جی اوے بھائی, شعر و شاعری شروع ہو گئی ہے. ارشاد. شاعروں کے اپنے ایک اسٹائل ہوتے ہیں بھائی, اس اسٹائل میں بتانا پڑتا ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں. واہ واہ واہ. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں ہے. صحیح. یہ جو جنہوں نے پہلا سوال پوچھا تھا نا, یہ ان پہ شعر ہے. یہ آپ کا شعر ہے؟ یہ ایک انڈیا کے کوئی شاعر ہے, ان کا بڑی اچھی شاعرہ ہے میرا خیال ہے. اس کا ایک شعر ہے, بہت زبردست شعر ہے اس کا, کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. شاعری سنا کرو میرے بھائی. انٹرنیٹ پہ 3 چیزیں کام کی ہیں, ایک دینی بیانات, ایک میڈیکل سائنس کی معلومات, اور ایک شاعری. 3 چیزیں سنا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس کے والدین کر رہے ہیں اس کی مرضی سے, اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں لیکن اس کے وہاں پر پسند نہیں ہے, اور اس لڑکی نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادی کر لی ہے, اور اس کے والدین نے کہہ دیا کہ جہاں پر تو نے شادی کی ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے, اور جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دے اور تم نے شادی کر لی ہے تو والدین کے بغیر, رضا کے بغیر کیے تو جنت میں تب تک نہیں جا سکتی جب تک تو اپنے والدین کو راضی نہ کرے. دیکھیں, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور جہاں ماں باپ کہہ رہے تھے وہاں شادی نہیں کی ہے. یہ کیس آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کو ہم قابل تعریف کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. وہ کہہ رہے اگر اس حالت میں تم مر گئی تو جہنمی ہے جب تک ہم معاف نہیں کر دیں. دیکھو, جو کام ہو جاتے ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہوتے. بعض کام ایسے ہیں جب ہو گیا تو ہو گیا. اب اس کو جہنمی کے نکاح ہی کیا ہے نا, بھاگی تھوڑی ہے گھر سے. کرنا ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح, اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں لڑکی کو. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کیوں کر رہے تھے شادی. یہ بھی غلط ہے نا. ماں باپ دین صرف اپنی مرضی کا چلائیں, اور جب اپنے اوپر شریعت کی ذمہ داری آئے تو وہ وہاں شریعت نہیں ہو تو یہ تو غلط ہے نا. جب اسلام ہے تو وہ ماں باپ نے بھی تو فالو کرنا ہے نا اس کو. تو اللہ کے نبی نے صاف منع کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ نکاح.
مفتی صاحب جیسے اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہوتا تو اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے کان سے پکڑ کے بس حوالے کرتے تھے کسی کے، کیا خیال ہے؟ اسے قبول ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ بتا ہے یا نہیں ہے. جی جیسے حالات چل رہے ہیں ابھی، ہاں اگر بندہ سوچے امیجن کرے کہ پاکستان بھی ختم ہو جاتا تو یہ حالات ہیں کہ قیامت کے بھی علماء کرام کہہ رہے ہیں، اور جیسے حالات اچھا جیسے ہی جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا فوراً جو پیش گوئیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایکچولی حدیث میں آتا ہے خراسان سے لشکر نکلے گا، بس لشکر نکلنے والا ہے. دجال کے بارے میں حدیث ہے، امام مہدی کا تو آ ہی گئے ہیں. بس بھائی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے. دجال بھی آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، کب آئیں گے اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے. ہم نے فیصلہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے کرنا ہے کہ حالات چل کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. حالات فی الحال یہ چل رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا تو وہاں آ کے دشمن لوگ بیٹھ جائیں گے اور پاکستان بھی کمزور ہوگا، اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں نا ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا. حالات کے مد نظر یہ بھی باقی یہ کہ اگر پاکستان کو انشاءاللہ کچھ ہوگا اس لیے نہیں کہ ایٹمی طاقت ہے. ویسے تو اللہ کی مدد ہے نا، اس ایٹمی طاقت بھی اسی وجہ سے کہ اللہ کی مدد ہے. تو ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو اندر سے تو بغاوتیں کرائے گا. تو کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی فی الحال